لاہور پریس کلب کے سامنے پاکستان ڈیموکریٹک پارٹی کا عافیہ صدیقی کی رہائی کے لیے احتجاجی مظاہرہ۔ اس کے مرکزی ذمہ دار ہیں وہ کر رہے ہیں۔ محترمہ عائشہ گل علی نے فون پہ مجھے یہ کہا کہ وہ یہاں پہ پہنچ نہیں سکی، لیکن ان کے جذبات جو ہیں وہ قوم تک پہنچا دیے جائیں اور انتظامیہ تک پہنچا دیے جائیں۔ انہوں نے یہ کہا کہ عافیہ کے لیے حکومت کو اپنا وعدہ پورا کرنا چاہیے۔ حکومت نے عافیہ پر بھی یو ٹرن لے لیا ہے اور انہوں نے مطالبہ کیا کہ عافیہ کو رہا کروانے کے لیے کوشش کی جائے۔ وہ عافیہ کے لیے جو بھی کوشش کی جائے گی، انہوں نے وعدہ کیا کہ وہ اس میں اور ان کے ورکر شریک ہوں گے۔ ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ تو آج وہ یہاں پہ موجود نہیں ہیں، لیکن وہ بھی لیڈ کر رہی ہیں۔ ہمارے وکلا دوست یہاں پہ موجود ہیں، بچے موجود ہیں، بچیاں موجود ہیں، ہم سب ورکرز ہیں عافیہ کے اور پاکستان کی سب عافیاؤں کے، اس لیے ہم سب لوگ لیڈ کر رہے ہیں آج کے اس پروگرام کو، اور لیڈ کرتے ہوئے ہم لوگ ابھی آگے بڑھیں گے۔ اور خان صاحب جو ہیں وہ سب سے پہلے وہ شخص تھے جنہوں نے عافیہ کے مسئلے کو قومی طور پہ اجاگر کیا تھا۔ انہوں نے کہا تھا کہ جب ہم آئیں گے تو مافیا کو رہا کروائیں گے۔ تو اب اللہ تعالیٰ نے آپ کو اقتدار دے دیا ہے، تو براہ کرم عافیہ کو آپ آزادی دلوائیں۔ سابقہ حکمران بھی چلے گئے، نواز شریف صاحب چلے گئے، مشرف تو بہت ظلم اس نے ڈھایا ہے، جس کی خاطر وہ اسے بچی کو امریکہ کی ڈالروں کے عوض اس کے حوالے کیا۔ پھر زرداری چلے گا، اب آپ کی باری ہے، آپ کے پاس اللہ تعالیٰ نے موقع دیا ہے، آپ اس کو براہ کرم اس قوم کی مظلوم بیٹی کو آزاد کر دیں۔ میں پاکستان تحریک انصاف کی نمائندگی کرتے ہوئے آپ کی توجہ چاہتا ہوں کہ آپ نے ہمیشہ عافیہ کے لیے بات کی، آج آپ کو رب نے اقتدار بخشا ہے۔ آپ کا ایک حکم عافیہ کو اس ملک میں لا سکتا ہے۔ آپ عافیہ کے لیے ضرور قدم اٹھائیں، یہ آپ پہ اور اس قوم پہ، امت مسلمہ پہ یہ قدم اٹھا کر کے جب آپ عافیہ کو واپس لائیں گے تو صرف پاکستان کے 20 کروڑ نہیں بلکہ دنیا بھر کے 1.5 سے 2 ارب مسلمانوں کے آپ لیڈر بن جائیں گے۔ بہت شکریہ۔ حکومت جو ہے اس نے ایک آواز اٹھائی تھی عمران خان صاحب نے جب وہ اپوزیشن میں تھے، اب وہ حکومت میں ہیں، تو آپ اس کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے؟ وہ اس میں کس حد تک جو ہے اس کیس کو آگے لے کے چل رہے ہیں اور آپ ان سے کیا توقع رکھ رہے ہیں؟ دیکھیں جی، میں سب سے پہلے تو عافیہ صدیقی کے بارے میں اس ٹائم جو ہمارا یکجہتی کا مظاہرہ ہو رہا ہے اس کے اوپر تو سب سے پہلا ہر پاکستانی کا یہ موقف ہے کہ ہمارا پرائم منسٹر جب اپوزیشن میں تھا تو اس وقت وہ اس طرح کے نام کو اور اس طرح کے کاج کے اوپر آواز کرتا تھا جو پورے پاکستان کے لوگ سنتے تھے۔ جب ہمارے پی ٹی آئی کی اقتدار میں جماعت ہوئی اور پرائم منسٹر عمران خان بنے اور انہوں نے 2 سال کے دوران ابھی تک ایک بھی آواز انٹرنیشنل فورم پہ نہیں بلند کی جس پہ ہمیں یہ پتہ کم سے کم چل سکے کہ کیا امریکہ کے عزائم ہے اور کس وجہ سے عافیہ صدیقی کو قید میں کر رکھا ہے۔ اور ہم یہ اب پرائم منسٹر صاحب سے گزارش کرتے ہیں کہ خدارا آپ کو اور اس ملک کے جتنے بھی عباسی ہیں، کوئی بھی سربراہ آتا ہے اس کو ایک دفعہ ضرور چیک کرتے ہیں، اور آپ کو چیک کیا گیا ہے اور آپ اپنے تمام تر وعدے، تمام تر وعدے عبیدے جتنی بھی تھیں آپ کی، وہ ایک بھی تو پوری کر دیں، کوئی ایک تو قوم کے سامنے رکھیں۔ تو سر جی، آپ نے اس حوالے سے پرائم منسٹر کے کسی ٹیم سے رابطہ کیا ہے؟ آپ کا کوئی وفد ان سے ملا ہے اس حوالے سے؟ عافیہ صدیقی کے مولانا توقیر احمد پاسبان ڈیموکریٹک پارٹی ڈسٹرکٹ قصور کا پریزیڈنٹ، تو یہاں پہ ہم لوگ اکٹھا ہوئے تھے، جو کہ یہ انہوں نے امریکن ایمبیسی والوں کو ہم نے ٹائم دیا تھا، وہ اپنے ٹائم پر نہیں پہنچے، تو اب لہٰذا ہم ان کے آفس کی طرف جائیں گے اور یہ جو چیز ہے عمران خان صاحب سے ہم درخواست کریں گے کہ ڈاکٹر عافیہ صدیقی ہماری بہن ہے، ہم نوجوان لڑکے ہیں، ہماری بہن ہے وہ، ہم اپنی بہن کے لیے کچھ بھی کر سکتے ہیں ان کی آزادی کے لیے، تو لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ ہماری بہن کو جلد سے جلد رہائی دلوائی جائے۔ وہ صرف پاکستان کی بہن نہیں ہے، وہ تمام امت مسلمہ کے جتنے بھی نوجوان ہیں، بزرگ ہیں، ضعیف ہیں، سب کی بہن ہے، بیٹی ہے وہ۔ لہٰذا عمران خان صاحب سے میری درخواست ہے کہ مہربانی کر کے اس چیز پر نظر غور کیا جائے۔ آپ کے ٹیبل پر ہزاروں ایسی فائلز ہیں جو کہ پاسبان کی طرف سے رکھی گئی ہیں اسلام آباد کے اندر، آپ کے کراچی کے جو آفیسز ہیں لاہور کے اندر، وہ لہٰذا اس چیز کو آپ کی وائف کے ہینڈ اوور بھی کیا گیا تھا کہ یہ فائل آپ نے عمران خان صاحب تک پہنچانی ہے، وہ آپ تک بھی پہنچی ہے، آپ نے ریڈ کی ہے، ہماری جو خبر آئی ہے، مگر آپ نے اس پر کوئی لاہ عمل نہیں کیا۔ عمران خان صاحب، آپ نے کس نام کی وجہ سے اپنی سیاست کو چمکایا ہے؟ 22 سال سے آپ کا کوئی
प्रोग्रेस नहीं थी, इस नाम को देते ही आपकी चमक आई है सियासत के अंदर और आपको इक़्तिदार मिला है। लिहाजा इस नाम के करते हुए आप इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए डॉक्टर हाफिज़ सिद्दीकी को रिहा करवाएँ। शुक्रिया। जी, आज हम लाहौर प्रेस क्लब के बाहर डॉक्टर आफिया सिद्दीकी मूवमेंट के हवाले से हाजिर हुए थे। मैं राणा तौकीर अहमद, पासवान डेमोक्रेटिक पार्टी डिस्ट्रिक्ट कसूर का प्रेसिडेंट। तो यहाँ पे हम लोग इकट्ठा हुए थे, जो कि ये इन्होंने अमेरिकन एम्बेसी वालों को हमने टाइम दिया था, वो अपने टाइम पर नहीं पहुँचे, तो अब लिहाजा हम उनके ऑफिस की तरफ जाएंगे और ये जो चीज़ है इमरान खान साहिब से हम दरख्वास्त करेंगे कि डॉक्टर आफिया सिद्दीकी हमारी बहन है, हम नौजवान लड़के हैं, हमारी बहन है वो, हम अपनी बहन के लिए कुछ भी कर सकते हैं उनकी आज़ादी के लिए। तो लिहाजा आपसे गुजारिश है कि हमारी बहन को जल्द से जल्द रिहाई करवाई जाए। वो सिर्फ पाकिस्तान की बहन नहीं है, वो तमाम उनके मुसलमान के जितने भी नौजवान हैं, बुजुर्ग हैं, ज़ईफ़ हैं, सब की बहन है, बेटी है वो। लिहाजा इमरान खान साहब से मेरी दरख्वास्त है कि मेहरबानी करके इस चीज़ पर नज़र गौर किया जाए। आपके टेबल पर हज़ारों ऐसी फाइल्स हैं जो कि पासवान की तरफ से रखी गई हैं इस्लामाबाद के अंदर, आपके कराची के जो ऑफिस हैं लाहौर के अंदर। तो लिहाजा इस चीज़ को आपकी वाइफ के हैंड ओवर भी किया गया था कि ये फ़ाइल आपने इमरान खान साहब तक पहुँचानी है, वो आप तक भी पहुँची है, आपने ये की है, हमारी जो खबर आई है, मगर आपने उस पर कोई लाहे अमल नहीं किया। इमरान खान साहब, आपने इस नाम की वजह से अपनी सियासत को चमकाया है। 22 साल से आपका कोई प्रोग्रेस नहीं थी, इस नाम को देते ही आपकी चमक आई है सियासत के अंदर और आपको इक़्तिदार मिला है। लिहाजा इस नाम की करते हुए आप इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए डॉक्टर हाफिज़ सिद्दीकी को रिहा करवाएँ। शुक्रिया।